نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اساتذہ گرام قدر اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے سورہ فیل پڑھی تھی۔ اچھا بچوں، ایک بات بتا دوں، یہ سورہ فیل سے آخر تک 10 صورتیں ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کا اظہار کروں۔ میرے پیارے بچوں، یہ 10 صورتیں سارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اساتذہ کرام بھی یاد کریں اور بچے بھی یاد کریں۔ نماز میں ہم صرف قل هو اللہ نہ پڑھتے رہا کریں، مختلف کم از کم یہ 10 صورتوں کے حافظ میرے سارے بچے بن جائیں۔ تو یہ سورہ فیل ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو پڑھی تھی۔ آج ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو اس کے بالکل ساتھ والی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ساتھ والی ہے، بلکہ اس کا جوڑا ہے۔ اور ایک بچوں بات بتا دوں، پورے قرآن میں جتنی صورتیں ہیں وہ سب جوڑا جوڑا ہے۔ جوڑا جوڑا کا وہ جنسی کے طور پر بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ہو، جیسے دن اور رات، جیسے روشنی اور تاریکی، تو جو ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کی۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتیں بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ جو بات پہلی صورت میں شروع ہوتی ہے وہ مضمون اگلی صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں دے دوں۔ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ والضحیٰ، سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح، یہ جوڑا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جوڑا ہیں، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑا ہیں۔ غیر ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہے۔ ایک بات پوچھوں، سورہ فاتحہ کا جوڑا والا کیا ہے؟ سن لو، سورہ فاتحہ کا جوڑا قرآن ہے پورا۔ سورہ فاتحہ میں دعا ہے اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ میں کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے جواب میں رب کریم کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے، تو نے ہدایت مانگی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہدایت مانگے اور میں خاموش رہوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لو کتاب ہدایت، یہ طلبگاروں کے لیے پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ بچوں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہم نے اسے صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ او بھائی، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی بناؤ، اس کو اپنی معیشت بناؤ، اپنی سیاست اور ریاست بناؤ، تہذیب بناؤ، ثقافت بناؤ، قانون بناؤ، آئین بناؤ، پوری زندگی اس کے مطابق ڈال لو۔ اسی لیے یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ بہرحال سورہ فیل میں عرض کر رہا تھا، سورہ فیل کی بھی بیک گراؤنڈ ذرا پہلے سن لو، یہ بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ قریش کا قبیلہ جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، اس کے جد امجد قصی بن کلاب، ان کے دور سے پہلے مکہ میں قریش بڑے بدحال تھے معاشی طور پر، بد امنی تھی، لوٹ مار ڈاکے، عرب ہر وقت غیر محفوظ۔ قصی بن کلاب نے مکہ میں آ کر ایک شہری ریاست کا انتظام کیا، اور جو حاجی آتے تھے، آپ کو پتہ حج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، جب سے سیدنا ابراہیم نے اس کی تعمیر کی ہے حج ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور بڑی محبت سے خدمت کرتے تھے۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے، ایک عبد مناف اور ایک عبد الدار۔ عبد مناف بڑے مشہور ہوئے،
بڑا مقام ان کا ہو گیا، بڑا شرف، بڑا آنر، بڑا اعزاز۔ عبد مناف کے پھر آگے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ یہ پیارے بچوں تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہاشم حضور کے پردادا ہیں، عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، یہ وہی ہاشم ہیں۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم جو تجارت ہوتی ہے عربوں کی، جنوبی عرب سے لے کر شام اور فلسطین تک، ہم کیوں نہ اس کے اندر حصہ لیں۔ چنانچہ ہاشم نے شام کے غسانی بادشاہ کے ساتھ مراسم قائم کیے، عبد المطلب نے حبش کے بادشاہ کے ساتھ تعلقات بنائے، اور نوفل نے عراق اور ایران کے ساتھ، عبد شمس جو ہے انہوں نے یمنی امراء کے ساتھ۔ انہوں نے ٹریڈ ریلیشنز قائم کیا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے، تعلقات کو مکہ سے باہر تک پہنچا دیا، تجارت ان کی، اور پھر یہ مال لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں سے لے بھی آتے تھے، مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بن گئے۔ اب چونکہ قریش حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور کونے کونے سے لوگ آتے تھے، وہ قریش کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، یہ تو ہمارے محسن ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے، لہٰذا ان کا ایک مقام بنا۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے یہ ہو چکا تھا کہ بیت اللہ، اللہ اکبر، پر ابرہہ حملہ آور ہوا تھا، اور وہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہو کے، تباہ و برباد ہو کے راستے میں ہی مر گیا، کوئی واپس نہ پہنچ سکا، یہ بھی سب کے علم میں تھا۔ قریش کی اب تجارت پھل پھول چکی تھی، اور قریش کو جہاں جہاں یہ ان کے قافلے جاتے تھے، ان کو کوئی چھیڑنے کی جرات نہیں کرتا تھا، یہ تو ہمارے خدمت کار ہے۔ عربوں میں ابھی ڈاکے پڑ رہے تھے، بد امنی ابھی بھی تھی، لیکن اور کوئی ایسا عرب کا علاقہ نہیں تھا جو رات کو سکون سے سوتے ہوں، صرف قریش کے لیے یہ امن کا انتظام ہو چکا تھا اس گھر کی وجہ سے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ، حتیٰ کہ کوئی ایک سنگل قریشی بھی کہیں جاتا اور کوئی اس کی طرف بڑھتا حملہ آور ہونے کے لیے، تو وہ صرف یہ کہہ کر کہ میں حرم سے ہوں، بس ہاتھ وہیں رک جاتا تھا۔ یہ 2 باتیں، یہ 2 انعام جو ان پر دو اللہ نے جو بہت بڑے احسان کیے تھے، ایک یہ بھوکے مرتے تھے، ان کو اللہ نے خوشحالی، پھر بد امنی تھی، ان کو قریش والوں کو، خاص طور پر اہل قریش کو اللہ نے امن عطا کر دیا تھا، یہ ہر طرف سے مامون تھے۔ ان دونوں احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تعجب ہے کہ قریش جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے کہ یہ سردیوں میں تجارت کرتے ہیں شام اور فلسطین کی طرف، گرمیوں میں کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور اگر سردیاں ہوں تو یہ سفر کرتے تھے عرب کے جنوبی علاقوں کی طرف، یہ جدھر بھی جاتے تھے ان کو امن ملا ہوا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ساری بندگیاں چھوڑ کر صرف اپنے رب کے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ انہی کے خلاف۔ تعجب ہے، یہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے۔ اچھا بچوں، ایک بات اور بھی میں بتا دوں، یہ اگر 2 انعام ہیں، خوشحالی اور امن، تو یہ 2 سزائیں بھی ایک جگہ بیان ہوئی ہے کہ ایک بستی نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے انعامات جو اللہ نے ان پر کیے ہوئے تھے، جب انہوں نے ناشکری کی، فَأَذَاقَهُمْ، غور سے سنو، فَأَذَاقَهُمْ عَذَابَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ان کو 2 عذابوں سے پر ان پہ مسلط کر دیے، ایک بھوک کا عذاب
معاشی بدحالی کا عذاب اور دوسرا بد امنی کا عذاب۔ ہم ان دونوں عذابوں سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی معاشی بدحالی کے مسائل سے گزر رہے ہیں، امن کے مسائل سے گزر رہے ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، جان مال محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں، قریش کو یاد دلا رہے ہیں، اطعمہم من جوف، کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے ان کو جب بھوکے تھے تو کھانے کو دیا، اور جب بد امنی تھی تو ان کو پورا امن کا ماحول دے دیا۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہاں وہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی یاد آتی ہے جب گھر کی تعمیر کی تھی تو اللہ نے اپنے، اور پھر جب اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور ننھے سے بچے کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ، تو واپس آ رہے تھے تو کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑ آیا ہوں، وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل عطا فرمانا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا۔ وہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو خوشحالی بھی ملی قریش کو، اور ان کو امن بھی نصیب ہوا۔ میرے بچوں، آج میسج ہے ہمارے لیے، اللہ نے ہمیں یہ پاکستان کا خوبصورت خطہ عطا فرمایا۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا عہد کیا تھا، اللہ نے ہمیں کرم سے نوازا، یہ وطن عطا فرما دیا۔ آج وہی پیغام ہمارے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے تو یہ کہ اپنے ہم رب کی بندگی کریں۔ لیکن آپ مجھ سے اتفاق کرو گے، ایمانداری سے بتاؤ، جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے رب کی بندگی والا راستہ اختیار کیا ہے یا نافرمانی والا راستہ اختیار کیا ہے؟ آئیے لوٹ آؤ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ آج بھی خوشحالی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، دنیا میں مقام چاہتے ہو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر میں اقبال کا وہ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بچوں، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔